الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. سامعین اکرام، اسلام سے قبل و شرافت انسانی کا وجود مٹ چکا تھا. کفر و شرک نے دنیا کی فضا کو خراب کر دیا تھا. صداقت و سچائی، عزت و حرمت مٹ چکی تھی. حسب و نسب کا دامن داغدار ہو چکا تھا. باطل افکار و عقائد نے حقوق انسانی کو فنا کے گھاٹ اتار دیا تھا اور ذلت اور رسوائی کے سمندر میں ڈھکیل دیا تھا. عورتوں کو پیروں تلے روندا جاتا تھا. عریانیت ان کی فطرت جانی جاتی. ان کو پیٹ بھرنے کا ذریعہ، محفلوں کا چراغ، سامان تجارت اور بے لگام کی سواری بنا لیا. مگر جب سرزمین عرب پر اسلام کی صدا بلندی ہوئی، حیات نو کی آواز اٹھی، تو اسلام نے عورت کو گھر کی زینت، عصمت و عفت کا پیکر بنایا اور ان کو دولت و ثروت، ہیرے و جواہرات سے اعلیٰ و اشرف سمجھا اور ذلت اور رسوائی سے نکال کر بلند مقام پر فیض کیا اور گھر میں رہنے کی تاکید کی، جس کے نتیجے میں کروڑوں انسانوں نے اپنی زندگی کو روشن کیا. اسلامی جامع سے زیب تن ہو کر دنیا و آخرت کی کامیابیوں کو حاصل کیا. نوجوانان ملت، اسلام نے خواتین پر پردوں کو لازم کیا. خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کہ اے عورتوں، دوپٹہ اپنے سینے پر رکھ لیا کرو. اور میں نے جو خطبے میں آیت تلاوت کی ہے، اس کا بھی یہی مفہوم ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے بیویوں، بیٹیوں اور مسلم خواتین کو پردے کا حکم دیجیے. مگر افسوس کہ آج کے خواتین مردوں کے شانہ بہ شانہ کاندھے سے کاندھا ملا کر سیر و تفریح کرتی ہے، برسرائے بازار چلتی ہے. مغربی تہذیب و تمدن نے ان کی شرم و حیا کو لوٹ لیا ہے. اسلامی پردے کا جنازہ نکال دیا ہے. عورتوں میں اپنی تمدن کا گہرا اثر ڈال دیا ہے. دیوانگی اور پاگل پن کی حد یہ ہے کہ عورت کپڑے پہن کر بھی ننگی دکھائی دیتی ہے، سر سے دوپٹہ اتار دیتی ہے تاکہ مرد افراد اس پر جاری مائل ہو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے. پردے کے قید سے آزاد ہو کر بھی بے باکی سے پارکوں اور بازاروں میں سیر و تفریح کرتی ہے. نوجوانان اسلام، آج کی عریانیت و بے حیائی و فحشی کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر اسلام نے پردے کا حکم نہ دیا ہوتا تو آج مسلم خواتین کی حالت تمام قوموں سے بدترین ہوتی. کیونکہ پردے کے باوجود بھی مسلمان خواتین یہود و نصارہ سے زیادہ بے شرمی مظاہر کر رہی ہے. 99% خواتین گھونگھٹ اور نقاب کے نام سے ناواقف ہے. فرزندان اسلام، والدین کے اثرات اولاد کے زندگی کے اندر منتقل ہوتے ہیں. اولاد ماں باپ کے نقش قدم پر چلنے کی بھرپور کوشش کرتی ہے. ماں بے پردہ ہو تو اولاد بے حیا پیدا ہوتی ہے. ماں کے کردار بلند ہو، ماں عبادت گزار ہو تو اولاد ولی پیدا ہوتا ہے. ماں سنیما میں ہو تو اولاد شرارت پسند پیدا ہوتی ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھو تو معلوم ہوگا کہ جب ماں نقاب میں روپوش ہوتی تھی تو اس کی سے امام غزالی کی شکل میں دنیا میں جنم لے کر ہزاروں نوجوانوں کی قلب سے ضیا پوشی کی. ماں دوپٹے سے زیب تن ہوتی تھی تو اس کی گود سے جنید بغدادی، نظام الدین اولیاء جیسے خدا پرست بزرگ پیدا ہوئے. ماں کا دل اسلامی پردوں کی اہمیت سے سرشار تھا تو انہوں نے اپنی گود سے مجدد الفسانی کے شکل میں دنیا میں جنم لے کر ہزاروں نوجوانوں کو توحید و رسالت کا ڈنگا بجایا اور لا الہ الا اللہ کی صدا سے فضا آسمانوں کو پرکیف کیا.
عزیزو دوستوں، جب ماں فاطمہ کی تو اولاد حضرت حسین حسین جیسے بہادر مجاہد پیدا ہوئے، ماؤں کے دلوں میں حکم خدا کی عظمت تھی تو انہوں نے اپنی گود سے شاہ ولی اللہ جیسے محدث کھیلتے کودتے بڑھتے اور پرورش پاتے دیکھا۔ آج بھی اگر عصر حاضر کے خواتین پردوں کو اپنا لے تو خدا کا وعدہ ہے کہ کامیابی ان کے قدم چومنے پر مجبور ہو جائے گی اور ان کی گود میں ایسا بچہ جنم لینا شروع کرے گا جو سنت کی ایک جیتی جاگتی تصویر نظر آئے گی۔ آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ نوجوانان اسلام، کربلا کی تاریخ گواہ ہے کہ جب ظالم و جابر کوفیوں نے اہل بیت کے خیموں پر یلغار کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں پر مظالم کے پاڑ توڑے، ان کے چادریں اور دوپٹے چھین لیے گئے، مگر جس وقت حضرت زینب کی چادر چھینی گئی تو آپ نے اپنے چہرے مبارک پر اپنے بالوں کو بکھیرا اور پردے کا اہتمام فرمایا۔ آج کے عورتوں کو ان واقعات سے عبرت لینا چاہیے۔ اسلام عورت کو گھر سے باہر نکلنے سے منع نہیں کرتا، بلکہ اسلامی حدود میں رہ کر پردے کا حکم دیتا ہے۔ میرے عزتدار بہنوں، آج عبرت لینے اور سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شریعت کی کتنی پابندی تھی، وہ پردوں کا کتنا اہتمام کرتی تھی، جو آپ کے لیے عبرت دینے اور سبق حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ کیونکہ آج عورت کی رہبر ہے تو خاتون جنت، پیکر شرم و حیا ہے تو خاتون جنت، چشم عصمت و عفت ہے تو خاتون جنت۔ نوجوانان اسلام، شریعت کی نظر سے جو عورت بآواز بلند تلاوت نہیں کر سکتی، آذان نہیں دے سکتی، اس کے لیے کیسے جائز ہوگا کہ بلا ضرورت بازاروں میں سیر و تفریح کرتی پھرے؟ حالانکہ حدیثوں میں آیا ہے کہ عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے چاروں جانب سے گھیر لیتا ہے، اور جب قبر پر آتی ہے تو میت اس پر لعنت کرتی ہے، اور جب واپس جاتی ہے تو اللہ کے لعنت کے ساتھ۔ نوجوانان اسلام، لیکن آج جو حضرات مغربی تہذیب و تمدن کو فروغ دینا چاہتے ہیں اور مسلم قوانین کو اپنے لیے حجت بنانا چاہتے ہیں تو وہ سخت فریب میں مبتلا ہے۔ وہ مسلمانوں کو ذلت اور رسوائی کے سمندر میں غرق کرنا چاہتے ہیں۔ اسلامی آزادی کا مطلب تو یہ ہے کہ عورت حسب و حد ضرورت اپنے چہرے اور ہاتھ کو کھول سکتی ہے، لیکن مغربی تہذیب و تمدن کے دلدادے کی آزادی نسواں کی حد کو اپنے سفر کا نقطہ آغاز بنانا چاہتے ہیں، جہاں پر چل کر اسلام میں ختم رک جاتے ہیں وہاں سے یہ عقل و دانش کے محروم افراد چلنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ نوجوانان اسلام، لیکن میں آج مغربی تہذیب و تمدن کے علمبرداروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا قرآن و حدیث سے اس شرمناک طرز زندگی کا کوئی پہلو نکلتا ہے؟ اور یقیناً نہیں نکلتا۔ پھر بھی آپ کو اس راہ پر چلنا ہے تو صاف صاف اعلان کرتے ہوئے جائیے کہ ہم اسلامی قانون سے بغاوت کرتے ہیں اور اسلامی روشن چہرے کو مسخ کرنا چاہتے ہیں، اور مغربی زندگی، مغربی معاشرت، مغربی لباس کے سانچوں میں مسلمانوں کو ڈھالنا چاہتے ہیں اور انگلش فیشن کے رواج دینا چاہتے ہیں۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ دعا کرے کہ خدا تعالیٰ مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔